ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کو انگریزوں کے قبضہ سے بچانے کے لیے اپنی جان کو سونپ دیا، خود کو گرفتار کروا لیا، ان کے 5 بیٹوں کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا، ان کے سامنے ان کے بیٹوں کا سر قلم کیا گیا، اس آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تصویر بھی اب دیش کے غداروں کو، کٹر پنتھیوں کو برداشت نہیں ہے۔ ان کی تصویر پر کالک پوتی جا رہی ہے، ان کی تصویر کو پھاڑا جا رہا ہے، اور جب سوال اٹھایا گیا، کارروائی کی مانگ کی گئی کہ ایک فریڈم فائٹر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اب ان غنڈوں کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یہ نیریٹو چلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کی تصویر کو اورنگزیب عالمگیر کی تصویر سمجھ لیا، اور اس لیے ان غنڈوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اورنگزیب کے خلاف ان کا غصہ ہے، بہادر شاہ ظفر کے خلاف ان کا غصہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ خواہ اورنگزیب عالمگیر ہو یا بہادر شاہ ظفر ہو، دونوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے، دونوں نے قربانی دی ہے، دونوں نے انڈیا کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر تصویر بہادر شاہ ظفر کی نہیں، اورنگزیب عالمگیر کی ہوتی، تب بھی ان غنڈوں کو، ان کٹر پنتھیوں کو اس طرح کرنے کا، تصویر کو پھاڑنے کا حق اور اختیار کس نے دیا؟ اورنگزیب عالمگیر نے انڈیا کو گریٹ بنایا تھا، انگریزوں کو بھارت آنے سے انہوں نے ہی روکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہی انگریزوں نے انڈیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ایسا مزہ چکھایا کہ انگریزوں کے سینئر افسران کو الٹے پاؤں چل کر اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں آنا پڑا تھا، معافی مانگنی پڑی تھی، اور پھر کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ انڈیا کی طرف وہ اپنی نظر کر سکے۔ جب مغل سلطنت کمزور ہونے لگی تو دھیرے دھیرے اورنگزیب عالمگیر کے بعد انڈیا کی طرف انگریزوں نے قدم بڑھانا شروع کر دیا، دھوکہ دینا شروع کر دیا، اور تجارت کے نام پر انہوں نے انڈیا پر قبضہ کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی مغلیہ سلطنت کے، اسی اورنگزیب عالمگیر سے تعلق رکھنے والے آخری مغل بادشاہ ہے بہادر شاہ ظفر، جن کی تصویر لگی ہوئی ہے ریلوے اسٹیشن پر جو غازی آباد میں ہے۔ غازی آباد کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ سنگم کہلاتا ہے، اور اس ریلوے اسٹیشن پر سال 2016 میں ایس سی ڈشا فاؤنڈیشن نام کی ایک تصویر نے بہادر شاہ ظفر کی ایک تصویر لگائی تھی، کیونکہ وہ فریڈم فائٹر تھے، مجاہد آزادی تھے۔ 1857 میں برٹش امپائر کی آرمی کے خلاف انہوں نے ہی انقلابی فوجیوں کی قیادت کی تھی، سربراہی کی تھی، تو اس لیے ایس سی ڈشا فاؤنڈیشن نام کی آرگنائزیشن نے بہادر شاہ ظفر کی بڑی سی پینٹنگ وہاں لگا رکھی ہے۔ 16 فٹ اونچی یہ پینٹنگ ہے اور لمبی چوڑی پینٹنگ ہے، تصویر ہے۔ اس کے علاوہ منگل پانڈے کی بھی تصویر انہوں نے لگا رکھی ہے، لکشمی بائی کی بھی پینٹنگ اس سی ڈسا فاؤنڈیشن نے لگا رکھی ہے۔ اب اس تصویر پر غنڈوں نے، پردویوں نے کل کالک پوتنے کا کام کیا۔ 18 اپریل کو اس تصویر کو ان لوگوں نے پھاڑ دیا، وہاں پر نعرے لگائے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو لگاتار بتایا جا رہا تھا ان غنڈوں کو کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کی نہیں، بہادر شاہ ظفر کی تصویر ہے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی، اس تصویر کو پھاڑ دیا، کالک پوتنے کا کام کیا، وہاں پر ہندو رکشا دل زندہ باد لکھ دیا۔ اب اتر پردیش کی پولیس انتظامیہ نے، غازی آباد پولیس اسٹیشن نے اس کے خلاف، یعنی نامعلوم افراد کے خلاف 147 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ ان تمام لوگوں کے چہروں کی شناخت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور اب ان کو بچانے کے لیے، ان کو سرکشا دینے کے لیے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اورنگزیب عالمگیر کی تصویر سمجھ کر اس طرح کی حرکت کی ہے۔ ان کا جو غصہ ہے، ان کی جو ناراضگی ہے، اورنگزیب عالمگیر کے خلاف ہے، بہادر شاہ ظفر کے خلاف نہیں ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ لکھ دیا کہ اورنگزیب عالمگیر کی پینٹنگ پر کالک پوتی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، اس تصویر کو پھاڑ دیا گیا۔ دوسرے اخبارات نے بھی یہی لکھا، اور جب اس طرح کا ٹرینڈ میڈیا میں چلنے لگا تو محمد زبیر نے آ کر کے سچائی بتائی۔ محمد زبیر بہت بڑے فیکٹ چیکر ہیں، آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر آ کر کے انڈیا ٹوڈے کے نیچے کمنٹ کیا کہ یہ بہادر شاہ ظفر کی تصویر ہے، ان کی جو قبر ہے میانمار کے رنگون میں موجود ہے، اور سال 2017 میں نریندر مودی بھی ان کے مزار پر گئے تھے، ان کی قبر پر گئے تھے، وہاں انہوں نے چادر چڑھائی تھی۔ اس سے پہلے بھی دیش کے کئی اہم ذمہ دار وہاں پہنچ چکے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ میانمار میں کیوں ہے، اس کی ڈیٹیلز آگے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر اور بھی کئی لوگوں نے سوال اٹھایا ہے، جیسے ایک ٹویٹر کے یوزر ہیں شرد یادو، انہوں نے ایک اچھا کمنٹ کیا۔ انہوں نے لکھا، نفرت کا چشمہ چڑھ جائے تو نفرت کے پرے دیکھنے کی قابلیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر سوتنترا سینانی تھے، آزادی کی پہلی لڑائی کے نیتا، وطن سے نکالے گئے، ودیش میں دفن ہونا پڑا، لیکن اس لڑائی میں ناخون تک نہ کٹوانے والوں کو
ظفر میں بھی دشمن ہی دکھائی دیا۔ یہ ایک اچھا ان کا تبصرہ تھا۔ نیہا سنگھ راٹھور جو بہت بڑی ایک طرح سے ایکٹیوسٹ ہے اور وہ ایک شاعرہ بھی ہے، اس نے لکھا، جو اندھ بھکت گدھے اور شیر میں انتر نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اورنگزیب اور بہادر شاہ ظفر میں کیسے انتر کر پائیں گے؟ ان پر ہنسی مت، ترس کھائیے۔ حالانکہ اس نے ایک طرح سے اورنگزیب عالمگیر کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، بہادر شاہ ظفر کو اوپر رکھنے کی کوشش کی۔ حالانکہ دونوں کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے اور دونوں میں سے کسی کو کمتر نہیں دیکھا جا سکتا اور دونوں میں سے کسی کا اپمان ناقابل برداشت ہے، ہندوستان کا اپمان ہے۔ معروف شاعر اور راجیہ سبھا کے MP عمران پرتاپ گڑھی نے بھی ایکس پر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا۔ عمران پرتاپ گڑھی نے لکھا، انگریزوں کے خلاف 1857 کی پرتھم سوتنترا سنگرام کے نائک آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تصویر پر کالکھ پوت رہے ان نمونوں کو شاید پتہ نہیں کہ جب انگریز میجر ہیڈسن بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے کے لیے دلی استھت ہمایوں کے مقبرے پہنچا، جہاں پر بہادر شاہ ظفر اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ موجود تھے، تو اس نے اردو کا ایک شعر پڑھا تھا، دم میں دم نہیں ہے خیر مانگے جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی، تیغ تلوار کو کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو بہادر شاہ ظفر بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے برجستہ ہیڈسن کو جواب دیا، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ جس بہادر شاہ کی اگوائی میں ویرنگرانہ رانی لکشمی بائی، نانا صاحب، تیاتا ٹوپے، کنور سنگھ جیسے جانباز دیش پر قربان ہو گئے، یہ پردوی آج اس کی تصویر پر کالکھ پوت رہے ہیں۔ پرشاسن سو رہا ہے، ان پردویوں پر گمبھیر اپرادھوں میں مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اور بھی کئی لوگوں نے اس طرح کا کمنٹ کیا، جیسے ایک رومی صاحب ہے، انہوں نے اپنے ہینڈل سے کمنٹ کیا، یہ صرف ایک تصویر پر کالکھ نہیں، ہمارے اتہاس اور آزادی کی لڑائی پر کیا گیا حملہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر اس دور کی آواز تھے جب ہندو مسلم ویر ایک ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑے، رانی لکشمی بائی سے لے کر تاتیا ٹوپے تک سب ان کی اگوائی میں لڑے اور شہید ہوئے۔ ان اپرادھیوں کے شاید کتابوں سے زیادہ واٹس اپ یونیورسٹی پر بھروسہ ہے، ورنہ انہیں پتہ ہوتا کہ ظفر صرف ایک شاعر نہیں، آزادی کے پرتیک تھے۔ ایسے لوگوں پر صرف ناراضگی نہیں، سخت قانونی کارروائی ضروری ہے تاکہ پھر کوئی دیش کے اتہاس کا اپمان کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تو جو مانگ ہے بالکل صحیح ہے، اور جن لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کا اپمان کیا ہے، ان کی تصویر پر کالکھ پوتی ہے، ان لوگوں نے مجاہدین آزادی کا اپمان کیا ہے۔ انہی لوگوں کی جد و جہد اور قربانیوں کی وجہ سے اس دیش کو آزادی ملی، اور آج کچھ لوگ حکومت میں موجود ہیں لیکن یہ لوگ مجاہدین آزادی کے ساتھ ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے، 1837 میں بادشاہ بنے۔ حالانکہ جس دور میں وہ بادشاہ بنے تھے وہ تخت نشین ہوئے تھے، ہندوستان کے زیادہ تر حصوں پر انگریز قابض ہو چکے تھے، اپنی آرمی کو انہوں نے بیٹھا دیا تھا اور دھیرے دھیرے وہ دلی کا رخ کر رہے تھے۔ لیکن بہادر شاہ ظفر نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی سوچ سے، اپنے شعور سے کئی سالوں تک انگریزوں کو دلی تک آنے سے روکے رکھا۔ کئی مرتبہ انگریزوں نے دلی پر حملہ کیا، لیکن مغل آرمی نے انگریزوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن انگریزوں کا جو اثر و رسوخ ہے بڑھتا گیا، مغل سلطنت کمزور ہوتی چلے گی۔ اس کے بعد باضابطہ جہاد کا نعرہ دیا گیا، انگریزوں کے خلاف جنگ کا نعرہ دیا گیا، اور 1857 میں ایک جنگ ہوتی ہے، اور یہ جو باغیوں کی پوری فوج تھی، جس کو آپ انقلابی فوج کہہ سکتے ہیں، جو ہندوستانیوں کی فوج تھی جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس فوج کی قیادت بہادر شاہ ظفر نے کی۔ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ہندو مسلمان اکٹھے ہوئے اور انگریزوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ جو لڑائی تھی، یہ جو کوشش تھی، کامیاب نہیں ہو سکی اور انگریزوں نے اس کو ناکام بنا دیا۔ اور اس کے بعد انگریزوں نے اس کا پہلا نشانہ سیدھے بہادر شاہ ظفر کو بنایا۔ بہادر شاہ ظفر لال قلعہ میں تھے، پھر وہاں سے پرانے قلعہ میں شفٹ ہوئے، پھر وہ انگریزوں کو چکمہ دے کر کے ہمایوں مقبرے میں پہنچ گئے۔ جو انگریزوں کی انٹیلیجنس تھی، جو آرمی تھی، وہ لال قلعہ کا گھیراؤ کی ہوئی تھی کہ یہاں ہمیں بہادر شاہ ظفر ملیں گے۔ پھر پرانا قلعہ وہ لوگ پہنچ گئے، لیکن بہادر شاہ ظفر ہمایوں کا مقبرہ پہنچ گئے۔ جب ہمایوں کے مقبرہ میں ہونے کی بہادر شاہ ظفر کی خبر ملی تو انگریز اپنی پوری آرمی کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے کے لیے ہمایوں کا مقبرہ پہنچ گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لیکن وہاں بھی ہیڈسن جو انگریز
کا ऑफिसर था, उसको डर लग रहा था कि हम पर हमला हो सकता है। वो छुपा रहा, 2 घंटे तक उसने जायज़ा लिया। उसके बाद वो हुमायूं के मकबरे के अंदर जाता है और वहाँ बहादुर शाह ज़फ़र की जान बख्शी का उसने वादा किया। उसके बाद अगले दिन बहादुर शाह ज़फ़र के 4 बेटों को कत्ल कर दिया। उनके बेटों को वहाँ से बाहर निकाला गया और कहा गया कि उनको आज़ादी दी जाएगी, और उनके बेटे बाहर निकलते हैं और फिर हुमायूं के मकबरे से बाहर निकालकर चांदनी चौक के इलाके में बहादुर शाह ज़फ़र के 5 बेटों को कत्ल कर दिया। उनमें से उनके कुछ बेटों की लाश को खूनी दरवाज़ा पर, जो ITO के आगे है जहां पर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, वहां पर लटका दिया गया उनकी सरों को, और 3 दिनों तक उनकी जो लाश है वो लटकती रही। और बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों का जो सर था उसको तन से जुदा कर अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र की खिदमत में पेश किया और कहा ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। और जब बहादुर शाह ज़फ़र ने खोल कर देखा तो उनकी आंखों से आंसू गिर गए। इस तरह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने सताया। उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको शिफ्ट कर दिया गया, यानी उनको जलावतन कर दिया गया म्यांमार में। म्यांमार के रंगून में 1862 में बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात हो जाती है। उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी तदफीन को खुफिया तरीक़े से किया जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि उनकी वफ़ात हो गई है, उनकी कब्र क्या है। 1991 में पता चला कि बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र कहाँ पर है, कौन सा इलाका है। उसके बाद उनका एक मज़ार बनाया गया। म्यांमार की हुकूमत ने एक डिपार्टमेंट को तश्कील दिया जिसने उनके कब्र की हिफाजत की और उनके लिए एक पूरा मज़ार बनाया। 2017 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब म्यांमार गए थे तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के मकबरे का दौरा किया था, वहाँ जा कर के उन्होंने चादर चढ़ाई थी। तो ये पूरी तारीख़ है बहादुर शाह ज़फ़र की। द हिस्ट्री पॉइंट पर आगे हम एक तफसीली वीडियो इस पर ज़रूर बनाएंगे कि क्या बहादुर शाह ज़फ़र की तारीख़ है। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वालों की क़यादत की, और उसकी पादाश में उनके तमाम बेटों को शहीद किया गया, उनको जलावतन किया गया। इसके बावजूद वो झुके नहीं बल्कि लड़ते रहे। आखिरी सांस तक उन्होंने हिंदुस्तान की खिदमत की। बहादुर शाह ज़फ़र के 2 बेटे अंग्रेज़ों से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वो कहाँ गए आज तक उसके बारे में कोई भी तफसील सामने नहीं आ सकी है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मिल्लत टाइम्स को हर जगह फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।